إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کے راوی ہیں اس روایت کا کچھ حصہ گزشتہ جمعے ذکر ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے یہ 5 چیزیں لے لے اور وہ اس پر عمل کرے اور انہیں سکھائے جو اس پر نصیحت کا طالب ہو
اس میں سب سے پہلی چیز یہ جس پر ہم بات کر رہے تھے کہ اتق المحارم. آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو. تو اس سے کیا ہوگا؟ تکن عابد الناس، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. سب سے بڑے عبادت گزار کی علامت یہ نہیں ہے کہ اس کی ظاہری وضاحت سے آپ سمجھیں کہ یہ بہت زیادہ عبادت گزار. سب سے بڑا عبادت گزار ہونے کی علامت یہ نہیں ہے کہ وہ ہر سال عمرے کرتا ہو، حج کرتا ہو. حج کرنا بھی عبادت ہے، عمرہ کرنا بھی عبادت ہے، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، لیکن یہ سب عبادت اپنی جگہ پر ہے. ایسی عبادتیں کرنے والا شخص اگر حرام سے نہیں بچتا تو یہ ساری عبادتیں بیکار ہیں. امام ابو یوسف سے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے بہت سے مسائل پر کتاب لکھی، تو آپ نے زہد کے موضوع پر کوئی کتاب نہیں لکھی. زہد کا مطلب ہوتا ہے ایسی احادیث آیات جس میں انسان سننے کے بعد اس کی دنیا سے بے رغبتی ہو اور اسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ میں نے واقعتاً مرنا ہے، اللہ کے یہاں پیش ہونا ہے اور تمام چیزوں کا حساب و کتاب دینا ہے، تو وہ دنیا کے اندر ہی مگن نہ ہو جائے. تو فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس موضوع پر کوئی کتاب نہیں لکھی، مطلب اس موضوع پر بھی لکھنی چاہیے. تو فرمایا کہ ہاں میں نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہو. لوگوں نے پوچھا کہ اس موضوع پر آپ کی کون سی کتاب ہے؟ فرمانے لگے کتاب الخراج. اب جو کتاب الخراج ہے اس کے اندر تو مالی معاملات ہیں، وہ کتاب مالی معاملات پر ہے کہ یہ کاروبار، یہ مالی معاملہ، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. لوگوں نے کہا کہ یہ تو مالی مسائل پر کتاب ہے. تو فرماتے ہاں یہ مالی مسائل پر کتاب ہے اور یہی حقیقت میں زہد ہے. اصل زہد اور اصل تقویٰ تو یہی ہے کہ اگر ایک انسان عبادات کے اندر بہت آگے ہو لیکن اگر اس کے مالی معاملات کے اندر کوئی تمیز نہ ہو، حلال اور حرام کا کوئی امتیاز نہ ہو، تو پھر یہ ساری عبادات کا کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے گزشتہ جمعے میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی، اپنے رسولوں کو بھی یہ کہا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولوں کی جماعت، آپ طیب مال کو، پاکیزہ مال کو، حلال مال کو کھائیں اور پھر نیک عمل کریں. اور یہی بات اللہ نے اہل ایمان سے بھی کہی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے ایمان والو، تم طیبات، پاکیزہ رزق کھاؤ اور پھر نیک عمل کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارا کسب طیب نہیں ہوگا، تمہاری کمائی حلال نہیں ہوگی، تو پھر تمہاری تمام عبادت پر ان چیزوں کی اثر اندازی ہوگی. پھر عبادات میں تم یہ شکوہ کرو کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، عبادات کر رہے ہیں لگتا ہے قبول نہیں ہو رہی، عبادات میں لذت نہیں پیدا ہو رہی، مزہ نہیں آ رہا، شوق نہیں ہو رہا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحلال بین، اللہ نے حلال کو بھی واضح کیا ہے اور حرام کو بھی واضح کیا.
فما بینہما، اور جو ان حلال اور حرام کے درمیان ہے وہ مشتبہ چیزیں ہیں، مشکوک چیزیں ہیں، اور ان سے ایسے ہی بچو جیسے تم حرام سے بچتے۔ فی زمانہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں اور ہم اس پر تھوڑا سا بھی غور نہیں کرتے کہ یہ معاملہ حلال ہے یا حرام۔ اور زیادہ تر مالی معاملات جو لوگوں کے دیکھنے میں آئے وہ اسی قسم کے ہیں کہ جیسے کسی کو کچھ پیسے دے دیے اور اس سے ایک لگا بندہ منافع لے رہے، اور ظاہر ہے یہ سود ہے۔ کہ یہ پیسے ہیں، اس سے کاروبار کرو، تم مجھے ہر مہینے اتنے پیسے دے دے، اور وہ بھی ہر مہینے اسے دے رہا۔ اس طرح کوئی رقم انسان کاروبار میں لگاتا ہے تو اس کے بھی کچھ اصول ہیں کہ اسے مضاربت کہا جاتا ہے۔ مضاربت جائز ہے۔ مضاربت یہ ہے کہ ایک شخص اپنی رقم کسی ایسے شخص کو جو یہ کام کرتا ہے، اس کا کام حلال ہو، وہ کہے کہ اپنے کام میں میری رقم بھی شامل کر لو، اور پھر اس پر جو منافع ہوگا اس کی کوئی فیصد طے کر لی جائے۔ فیصد کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی منافع ہوگا اس منافع کے اندر جو شخص کام کر رہا ہے اس کا بھی حصہ ہے، اور جس نے پیسے لگائے ہیں اس کو بھی منافع میں سے حصہ ملے گا۔ اب فیصد کا تعین کہ وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ میرا کام تو کاروبار تو چل رہا ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور میرے اپنے پیسے بھی لگے ہوئے، لہذا تمہاری جو رقم ہے اس اعتبار سے ہم اس میں اتنے فیصد کے نفع اور نقصان میں شریک ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن کئی لوگ جو رقم اپنی کاروبار میں لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر نقصان ہوگا تو تمہارا ہے، نفع کے اندر ہم دونوں شریک۔ یہ غلط ہے۔ نفع اور نقصان کی بنیاد پر معاملات۔ کئی لوگ رقم دے کر کوئی مکان، کوئی دکان، کوئی گودام روک لیتے کہ تمہیں پیسے کی ضرورت ہے، تم یہ پیسے پکڑو، اس کی مالیت 30 لاکھ ہے، 40 لاکھ ہے، اس نے 20-25 لاکھ اسے دے دی۔ اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ جب تک تم میری رقم واپس نہیں کرو گے اس وقت تک اس جگہ کا کرایہ میں لوں گا، اور تم اس کو بیچ بھی نہیں سکتے۔ اب یہ کام بھی غلط ہے۔ شرعی نقطہ نگاہ سے ایسی ہر وہ شرط جو شریعت کے خلاف ہے وہ باطل ہے۔ بھائی آپ نے کسی کو کوئی چیز پیسے دیے ہیں تو اگر اس کو قرض دیے ہیں تو آپ کوئی شرط لگا ہی نہیں سکتے۔ اگر کاروباری اعتبار سے دیے ہیں تو اس کو کاروباری اعتبار سے معاملات کو ڈیل کریں۔ اپنی طرف سے لگائی گئی شرط قابل قبول نہیں ہے۔ شریعت بھی اس شرط کی اجازت دیتی ہو۔ ایسے بہت سے معاملات آپ دیکھیں گے کاروباری حوالے سے
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک شخص آیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک میں یہ واقعہ ذکر کیا اور اس نے کہا عبداللہ میں کپڑے کا کام کرتا ہوں. میں نے فلاں علاقے کے اندر ایک شخص کو کپڑا بیچا. 1 مہینے کی ادھاری پر. وہ مجھے 1 مہینے بعد پیسے دے. آج میرے ساتھ یہ ہوا کہ جب میں نے باؤ تاؤ کر لیے، سودا طے ہو گیا، اس نے کپڑا لے لیا اور اس نے کہا میں 1 مہینے بعد پیسے دوں گا. جب میں جانے لگا تو اس نے مجھے بلایا اور کہا کہ چلو یہ بتاؤ 1 مہینے بعد نہیں، میں تمہیں آج پیسے دیتا ہوں تو تم کتنے پیسے کم کرو گے؟ اب وہ شخص پریشان ہو گیا، لیکن اس نے جو جواب دیا وہ ہم تمام لوگوں کے لیے ایک بہترین حل ہے. اس نے کہا بھائی میں یہ مسئلہ نہیں جانتا کہ اب ہمارا تمہارا سودا ہو گیا اور 1 مہینے بعد آپ نے پیسے دینے تھے، اب تم ابھی پیسے دے رہے ہو تو اس میں سے کم کروں نہ کروں مسئلہ نہیں پتا مجھے. لہذا میں عبداللہ بن عمر کے پاس جاتا ہوں، ان سے مسئلہ پوچھتا ہوں، اگر ایسی کوئی گنجائش ہے شریعت میں تو میں پھر آ کر تم سے بات کروں. عبداللہ بن عمر نے کہا تم نے جو اس آدمی کو کپڑا بیچا ہے 1 مہینے کی ادھاری پر بیچا ہے، سارے معاملات طے ہو جانے کے بعد اب اگر وہ یہ کہے کہ میرے سے ابھی پیسے لے لو اور کتنے پیسے تم چھوڑتے ہو، تو چاہے وہ تمہیں ابھی پیسے دے یا 1 مہینے کے بعد دے، اتنی ہی رقم لینی ہے جتنے میں سودا ہو. اب اس میں کمی کی بات نہیں ہوگی. اس لیے کہ جب سودا طے ہو گیا، آپ نے ایک چیز بیچ دی، اس کی ایک رقم متعین ہو گئی. اب جو آپ کو یہ کہہ رہا ہے نا کہ ابھی لے لو، تو اب اس پیسے پر کتنے پیسے چھوڑو گے، تو یہ رقم سے رقم کا تبادلہ ہے. یعنی 5,000 کو اب آپ خریدنا چاہتے ہیں 4,500 میں، 4,600 میں، 4,700 میں، تو یہ پیسوں کی پیسوں سے خرید و فروخت ہے اور یہ سود ہے، حرام ہے. فرمایا کہ جتنے میں بات ہوئی ہے، چاہے وہ 1 مہینے بعد دے چاہے ابھی دے، پورے لینا. ہاں جب وہ تمہیں پیسے دے دے اس کے بعد تم اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے اسے کچھ پیسے واپس کرنا چاہو تو واپس کر سکتے، لیکن مشروط معاملہ نہیں ہوگا. لیکن ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں آج کل مارکیٹوں میں کہ اکثر لوگ مہینے کی ادھاری پر مان لیا ہوگا، پھر ہفتے بعد پیسے دیں گے، پھر کہیں گے وہ اب میں ہفتے کے بعد دے رہا ہوں، یعنی میں تو کیش پیمنٹ کر رہا ہوں، لہذا وہ کہے گا ہاں بے فکر ہو جاؤ وہ میں کر دوں گا. یہ چیزیں شرعی نقطۂ نگاہ سے درست نہیں. حتیٰ کہ بعض دفعہ کسی کی پیمنٹ بنتی ہے مثال کے طور پر 10,200 روپے 300 روپے، اور وہ شخص 10,000 روپے دیتا اور کہتا ہے 300 روپے چھوڑو. یہ 300 روپے اسے دینے چاہیے، وہ اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے معاف کرے تو الگ بات ہے، ورنہ یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے. اس لیے جو بھی حساب و کتاب بنتا ہے وہی پیمنٹ کرنا چاہیے، وہی دینا چاہیے.
تو فرمایا کہ اس حلال اور حرام کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں، مشکوک باتیں ہیں، اس سے بھی اسی طرح بچو جیسے حرام سے بچتے۔ اب اس چیز کا فائدہ کیا ہے؟ تکن عبد الناس، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ سب سے زیادہ عبادت گزار یہ شخص ہے جو حلال کما رہا ہے، حلال کھا رہا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وردہ بما قسم اللہ لک، اے ابو ہریرہ تم اس چیز پر راضی ہو جاؤ جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے، تمہاری قسمت میں لکھا ہے۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تکن اغنی الناس، تم لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار انسان وہ نہیں ہے۔ یہ دنیاوی لوگوں کی تعریفات ہیں، دنیاوی لوگوں کے قاعدے قانون ہے کہ سب سے زیادہ مالدار وہ ہو جس کے پاس اتنا بینک بیلنس ہو، اتنی جائیداد ہو، اتنی کار ہو، کوٹھیاں ہو، بنگلے ہوں۔ یہ لوگوں کا تجزیہ ہے۔ یہ شخص مالدار نہیں ہے، مالدار وہ ہے جو اللہ کے تقسیم پر راضی ہو۔ اللہ نے جو اس کی قسمت میں لکھا اس پر اس نے شکر کیا، صبر کیا کہ یہ تو بہت ہے، اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا۔ اور انسان اللہ کی تقسیم پر راضی رہے، اس کا فارمولہ بھی ایک حدیث میں بتایا گیا۔ آپ نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، کہ ہمیشہ اپنے سے حیثیت میں کم تر انسان کو دیکھو، اپنے سے بلند تر حیثیت والوں کو ہمیشہ اپنے سامنے نہ رکھو۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب اپنے سے کم تر کو دیکھو گے تو تمہیں احساس ہوگا کہ مجھ پر اللہ نے کتنی نعمت کی، اور اپنے سے بڑے کو سامنے رکھو گے، زیادہ والے کو سامنے رکھو گے تو ہمیشہ ناشکری میں رہو گے۔ ہمیشہ یہ کہو گے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں بنایا۔ ہمیشہ شکوے اور شکایت ہی رہے گی۔ تو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، تکن اغنی الناس، تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو عالم تھا ایک کھلی کتاب کی طرح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی زکوٰۃ نہیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی۔ تو کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ کے پاس اتنا مال تھا ہی نہیں کہ اس پر زکوٰۃ بنتی اور آپ زکوٰۃ ادا کرتے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ کرنے کا عالم یہ تھا کہ جب آپ کے پاس آتا تو آپ اتنا خرچ فرماتے اور بطور خاص رمضان کا مہینہ جو گزرا، ایسا مہینہ جب آتا رمضان کا تو آپ تند اور تیز ہوا سے بھی زیادہ اپنے خرچ کرنے کے اندر لگ جاتے۔ یعنی روایت کے الفاظ من ریح المرسلہ، کہ بعض دفعہ جب ہوا کا پریشر زیادہ ہو نا تو اس پریشر کی وجہ سے بعض دفعہ دروازہ بند ہو تو بجنے لگتا ہے، دروازے میں کوئی سوراخ ہو تو اس سے ہوا آ رہی ہوتی ہے، اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
تو جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہے وہ سب سے بڑا مالدار. اسی لیے آپ نے ایک روایت میں فرمایا کہ لیس الغنی عن کثرۃ العرض، مالداری اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان کے پاس زیادہ سے زیادہ زمین ہو، جائیدادیں ہوں، دکان مکان پلاٹ یہ چیزیں ہوں. ولکن الغنی غنی النفس، اصل غنا یہ ہے کہ انسان کا جو دل ہے وہ غنا سے پر ہو. اس میں صرف اور صرف دنیا کی محبت نہ بیٹھی ہوئی. فرمایا کہ ورضا بما کتب اللہ لک، جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، شاکر ہو جاؤ، صابر ہو جاؤ. تکن اغنی الناس، تم لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، اور فرمایا کہ اپنے پڑوسی کی طرف احسان کرو، اپنے پڑوسی کی طرف، اپنے پڑوسی کے ساتھ خیر خواہی کرو، حسن سلوک کرو. کیا ہو جائے گا؟ تکن مؤمنا، تم بہترین مومن بن جاؤ. اور یہ شریعت نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ کوئی شخص کتنا ہی تم سے بدظن کیوں نہ ہو، کتنا ہی تمہارا مخالف کیوں نہ ہو، تم اپنے اچھے اخلاق سے، تم اپنی اس نیکی سے، تم اس خیر خواہی سے اس کے قریب ہو جاؤ گے. اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے تم پکے مومن ہو جاؤ. اور ایسی کئی مثالیں ہیں آج کے دور میں بھی. ہمارے دوست ہیں وہ اکثر مجھے فون کرتے کہ میرے پڑوسی سے میں بہت تنگ ہوں، آپ مجھے کوئی دعا بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں. میں کہا آپ دعا کرتے رہیں، لیکن وہ ایک پڑوسی ہونے کے ناطے آپ بہرحال اس کے ساتھ اس میں سلوک کریں، اس کو سمجھائیں. اسے بتایا وہ غیر مسلم ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کوشش کرتے رہیں. کچھ عرصے کے بعد ان کا فون آیا، کہنے لگے میرا پڑوسی مسلمان ہوگی، اور کہنے لگے پہلے میں جتنا اس سے تنگ تھا اب اتنا ہی وہ میرا خیر خواہ اور میرا ہمدرد تھا. اس لیے قرآن میں بھی کہا گیا کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہے. ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی بھی کرتا ہے آپ اچھائی سے اس کو جواب دیجیے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، کہ آپ کے درمیان اور اس کے درمیان اگر کوئی دشمنی بھی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو وہ آپ کا ایک وقت آئے گا کہ گہرا دوست بن جائے گا، دل کا ساتھی بن جائے گا. وہ آپ کے حق میں دوسروں سے لڑنے والا بن جائے گا. لیکن فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی، یہ ظرف ہر ایک کے پاس نہیں. یہ توفیق بھی اللہ ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو صبر کرے، جن کے اندر صبر پایا جائے. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی،
کوئی بہت بڑا نصیب والا ہوگا، خوش قسمت ہوگا، اس کو ملے. اور واقعتاً انسان جب اس طرح سے اس کے ساتھ خیر خواہی کرے، اچھائی کرے، تو اس کے نتائج پھر بڑے دور رس ہے. چوتھی بات یہ بتائی کہ تم وہ چیز جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند کرو. تکن مسلمن، تم ایک بہترین مسلمان بن جاؤ گے. تم جس طرح اپنے بارے میں ایک دینی سوچ رکھتے ہو اور اپنے بارے میں ایک اچھا گمان رکھتے ہو، اپنے آپ کو اچھا دیکھنا چاہتے ہو، تو اپنے مسلمان بھائی کو بھی اسی طرح سے اس کی خیر خواہی کرو. اور اس کی خیر خواہی کا سب سے بہترین جو معاملہ ہے وہ اس کے دین کے اعتبار سے، کہ تم دینی اعتبار سے اپنے اس مسلمان بھائی کے خیر خواہ بنو، اس کے بدخواہ نہ بنو. تمہارا دینی اعتبار سے اس کے بارے میں یہ طرز عمل ہو کہ یہ کسی طرح ہدایت کو پا لے، یہ کسی طرح راہ راست پر آ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا نا، تو آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ جب کسی کو دعوت دیتے، سمجھاتے، تو اس میں آپ کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کرتے، اپنے آرام کا خیال نہ کرتے. یہ کوشش ہوتی ذہن میں کہ کسی طرح یہ شخص جہنم سے بچ جائے. اس لیے ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ فإني آخذ بحجبكم وأنتم تقاحمون فيه، کہ میں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم سے نکال رہا ہوں اور تم جہنم میں داخل ہونے کی کوشش کرتے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ وحی نازل کی کہ پیغمبر فلعلک باخع نفسک، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے نفس کو ہلاک کر دیں گے. آپ ان کی فکر میں اتنے گھلتے جا رہے ہیں، اتنے پریشان ہیں، اتنے سرگرداں ہیں اور سرگرداں ہیں کہ آپ اپنی ذات کو بھی بھول گئے. فلعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اگر یہ مومن نہیں ہوں گے تو آپ اپنے آپ کو ان پر افسوس کرتے ہوئے ان کی فکر میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں. تو اتنا آپ کے اندر اخلاص تھا، اور یہ اخلاص ہی کی دعوت تھی کہ کہاں آپ کے ساتھ ایمان لانے والے میں دو فرق تھے. اور جب آپ حجۃ الوداع کا خطبہ دے رہے تھے اس وقت امام ابو زرعہ کے قول کے مطابق 1,14,000 صحابہ موجود تھے. ٹوٹل صحابہ اور صحابیہ کی تعداد 1,44,000. یہ ساری کس چیز کی برکات ہے؟ اخلاص کی. آپ ان کا بہتر چاہتے تھے، آپ چاہتے تھے کہ ان کا مستقبل بہتر ہو.
یہ کسی طرح اللہ کی توحید کو ماننے والے بن جائیں، یہ کسی طرح اللہ کے دین کی طرف آ جائیں، یہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کے دین کو دل سے تسلیم کر لیں، قبول کر لیں، ایمان لے آئیں، اس پر آپ نہ یہ دیکھتے کہ یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے. ایک بچہ ہے جو آپ کی خدمت کرتا تھا، آپ کو پتہ چلا کہ بیمار ہو گیا. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کا واقعہ لائے کتاب المروہ میں. وہ بچہ کے بارے میں جب پتہ چلا بیمار ہو گیا تو آپ صحابہ کے ساتھ گئے اس کی طبیعت معلوم کرنے کے. تو جب آپ نے اس کی کیفیت دیکھی نا تو آپ نے اس بچے سے کہا اتشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا تو اس بات کی شہادت دیتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں. فنظر الی ابی، اس کا باپ کھڑا ہوا تھا، بچہ یہودی تھا. جب اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اس کے باپ نے کہا آخر ابو القاسم، اے بیٹا ابو القاسم کی بات کو مان لو. اللہ کے رسول کی کنیت تھی ابو القاسم، آپ کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا. تو کہتے ہیں اس بچے نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی اس کی روح کشف انصری سے پرواز کر گئی. اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے جس نے اس کو جہنم میں جانے سے بچا دی. یہ کیسی فکر ہے، یہ کیسا ایک مومن کا، ایک مسلمان کا ایک تعلق ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے اپنے بھائی کے لیے کہ اس کی آخرت بھی بہتر ہو جائے، یہ بھی جہنم سے بچ جائے، اور دنیاوی معاملات میں بھی اس کا خیر خواہ ہے. دنیاوی معاملات کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ اس کی کوئی مدد کر سکتا ہے کسی موقع پر مدد کرے، کوئی مدد نہیں کر سکتا اس کے بارے میں کلمہ خیر کہے. حتیٰ کہ اس کو کوئی بہتر مشورہ دے دے جس پر عمل کر کے وہ شخص اپنے معاملات کو بہتر کر لے. کوشش یہ کرے کہ اس کی اصلاح کا جو بھی بہتر پہلو ہے اس کو اختیار کرے تو وہ کامل مسلمان بن جائے گا. یہاں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ایک جوئی میں لگا ہوا ہے، اس بارے میں لگا ہوا ہے کہ اس کی کوئی خامی نظر آئے تاکہ اس کو بیچ چوراہے میں ذلیل کر. تو پھر اصلاح کا کام کیسے آگے بڑھے؟ اصلاح کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان دل سے اس کی بہتری چاہتا ہو، اس کے لیے عافیت چاہتا ہو، جیسے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اپنی عزت نفس میں مجروح نہ ہو تو کسی اور کی بھی عزت نفس کو مجروح نہ کرے. اللہ رب العزت اس حوالے سے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من عارض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. تمام بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ نصیب فرمائے. جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے اللہ ان تمام کی مغفرت فرمائے. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.